آپ کا پوائنٹ آ گیا سلمان صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں، لیکن آپ سے سوال سے پہلے چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے ویڈیو لوگوں کے ساتھ بات کی اور ان کی ایک کلپ آئی ہے ہمارے پاس شیئر ہوئی ہے، ذرا ایک دفعہ وہ دیکھ لیں، اس کے بعد میں آپ سے سوال کرتا ہوں. جی، بارش کل رات سے پڑ رہی ہے، کل شام سے بلکہ، اور کنٹینیوسلی، اور اتنی بارش میں آبویسلی شہر میں کافی حالات خراب ہے. ارادہ ملیر کی طرف اور سینٹرل ڈسٹرکٹ کو بھی دیکھوں گا، اور واٹر بورڈ والے لوگ بھی ساتھ ہیں، منسٹر لوکل گورنمنٹ بھی میرے ساتھ ہیں. شارع فیصل پہ جہاں جہاں ڈرینیج کے ایشوز ابھی ہیں وہ میں دیکھ رہا ہوں. پیچھے بھی ایک جگہ تھی، ادھر بھی یہ جو پی ایف کا بیس ہے اس کے سامنے یہ پرابلم ہے، اور ابھی یہی پتہ ہے کہ ادھر ڈرینیج صحیح نہیں ہے. یہ ایشو ریزالو کر لیں گے انشاءاللہ اس کو. سلمان صاحب، آپ نے سنا مراد علی شاہ کہہ رہے ہیں کہ جو سیوریج کا سسٹم تھا وہ اب ٹھیک ہو گیا ہے، تو وہ جو کراچی سارا ڈوب رہا ہے وہ شاید مراد علی شاہ صاحب کو نظر نہیں آیا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جس جگہ پر وہ اسپیسیفکلی کھڑے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے ٹھیک ہو گیا اور ٹریفک بھی گزر رہی ہے، سو مطلب اٹس آل گڈ ٹو گو. ڈو یو ایگری؟ بات یہ ہے، ابھی ہمارے دونوں دوستوں نے ٹھیک کہا ہے، کراچی میں کئی دہائیوں سے صرف سیاست ہو رہی ہے، گورننس نہیں ہو رہی، چاہے اس میں پیپلز پارٹی، چاہے اس میں ایم کیو ایم، اور چاہے اب پی ٹی آئی، اور چاہے ہمارے سابقہ فوجی حکومتیں، سب نے کراچی کے نام پر سیاست کی ہے اور اپنا قبضہ جمانے کی کوشش کی ہے. اور یہ جو کراچی ہے یہ کوئی 1-2 سال میں اس حالت میں نہیں پہنچا، جیسے آفتاب صاحب نے کہا کئی دہائیوں کے بعد کراچی یہاں پہنچا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ بڑی سمپل سی ہے منصور صاحب، کہ ہمارے یہاں جو میگا سٹیز ہوتے ہیں نا، ان کو ڈیل کرنے کا جو ماسٹر پلان ہوتا ہے کراچی کا، وہ کسی کے پاس نہیں ہے. چاہے وہ لوکل گورنمنٹس آئی ہیں، پروونشل گورنمنٹس آئی ہیں، فیڈرل گورنمنٹس ہیں، کسی کے پاس کراچی کا کوئی ماسٹر پلان نہیں ہے. ایک بات، اور جہاں سے دل کیا اس نے وہاں قبضہ کیا ہے، اور اس قبضے کی بنیاد پہ کراچی کے نظام کو چلانے کی کوشش کی ہے. دوسری بڑی ستم ظریفی یہ ہے کہ ہمارا حکمرانی کا نظام ایک مرکزیت کے نظام کے اوپر کھڑا ہے، یعنی ہر پاور جو ہے نا وہ ہم اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں. پیپلز پارٹی 18ویں ترمیم کے بارے میں بہت شور مچاتی ہے، لیکن اپنے ہی صوبے میں وہ 18ویں ترمیم کے تحت لوکل گورنمنٹ کا سسٹم اسٹیبلش نہیں کرنا چاہتی، اور یہ باقی صوبے بھی نہیں کرنا چاہتے، کوئی کرنا چاہتا، صرف پیپلز پارٹی نہیں. چاروں صوبوں میں پھر یہ مسائل نظر آتے ہیں. اب کراچی کے اندر یاد رکھیے جس قسم کے مسائل ہیں، پانی کا مسئلہ، سیوریج کا مسئلہ، آب نکاسی کا مسئلہ، اپنا انکروچمنٹ کا مسئلہ، ٹرانسپورٹ کا مسئلہ، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ، یہ سارے مسئلے ایجوکیشن سے، ہیلتھ سے ریلیٹڈ، یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اس کو ڈیل کرنے کا جو دنیا میں نظام ہے وہ تو ایک سٹرونگ لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے. آپ ان کو آرٹیکل 140A کے تحت جب تک سیاسی، انتظامی اور مالی اختیارات نہیں دیں گے یہ نظام چلنے والا نہیں ہے کراچی کا. یہ دیکھیے، یہ مسئلہ صرف بارش کا نہیں ہے. بارش جب نہیں ہوئی تھی منصور صاحب، اس وقت بھی کراچی کے لوگ رو رہے تھے. آپ نے دیکھا کراچی کے جو بنیادی بیسک انفراسٹرکچر کے مسائل ہیں وہ بڑے سیریس نوعیت کے ہیں. اب یہاں لڑائی کیا ہو رہی ہے؟ سندھ حکومت کہتی ہے کہ وفاق ذمہ دار ہے، وفاق کہتا ہے کہ صوبہ ذمہ دار ہے، سٹی گورنمنٹ کہتی ہے کہ صوبائی حکومت ذمہ دار ہے. اچھا، سب ایک دوسرے پر الزام لگا کر اپنے آپ کو معصوم ثابت کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ سارے ذمہ دار ہیں. اور یہ جو کمیٹی فیڈرل لیول کے اوپر بنائی گئی ہے، جس میں پروونشل گورنمنٹس کے اور پی ٹی آئی کے اور ایم کیو ایم کے لوگوں کو شامل کیا گیا جنرل افضل کے انٹرونشن کے بعد، لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. یہ تو ایک حادثاتی عمل ہے، ایک جس پہ انتظامی طور پہ. اصل مسئلہ یہ ہے کہ کراچی کی گورننس کے نظام کے بارے میں آپ کی فیڈرل اپروچ کیا ہے، آپ کی پروونشل اپروچ کیا ہے، اور آپ کی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی اپروچ کیا ہے. جب تک آپ ان چیزوں کے اندر بہتری نہیں لائیں گے آپ کا گورننس کا سسٹم ٹھیک نہیں آئے گا. اب اندازہ لگائیے، 18 کے قریب ایم این اے ہیں پی ٹی آئی کے، اس کے بعد پھر ایم کیو ایم کے 6-7 ہیں، پیپلز پارٹی کا ایک آدھا ہے. اتنے ایم این اے، اتنے ایم پی اے، اور پھر ڈسٹرکٹ گورنمنٹ، اور پھر پروونشل گورنمنٹ، اس کے باوجود ہم یہ رونا رو رہے ہیں کہ جناب یا تو اختیارات نہیں ہے، یا وسائل نہیں ہے، یا اختیارات بھی ہیں اور وسائل بھی ہیں، لیکن اس کی بندر بانٹ جو ہے وہ چل رہی ہے، ڈیلیور نہیں ہو پا رہا.